رہے قائم رہے اور انہوں نے اس ہٹ دھرمی کو نہ چھوڑا، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غم زدہ نہ ہوں، بلکہ ان سے اپنا رخ انور ہی پھیر لیں، انہیں خوب رنگ ریلیاں منانے دیں۔ یہ جو لفظ ہیں یہ بہت ہی زیادہ قابل غور ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب آپ اپنا رخ انور ہی ان سے پھیر لیجئے، وہ جسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس رحمت والے محبوب کو حکم الہی ہو رہا ہے اے محبوب آپ ان سے اپنا رخ انور ہی پھیر لیں اور انہیں رنگ ریلیاں منانے دیں۔ اور مجھے بتائیے کہ جس سے حضور نے اپنا رخ انور پھیر لیا پھر اس کے دامن میں کیا بچے گا؟ کیا ہے اس کے پلے جس کی طرف سے حضور اپنا رخ انور پھیر لیں، اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں، پھر اس کے دامن میں کیا بچے گا؟ اس کے پلے کیا بچے گا؟ اس کے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ جس سے حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا گویا خدا کی رحمت کا دروازہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے بند کر لیا، اس کے دامن میں پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر لا ادری کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، سوائے پچھتانے کے اس کے دامن میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ دعا کیجئے کہ ایسا ہم میں کوئی بندہ نہ ہو جن سے حضور اپنا رخ انور پھیر لیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ اپنا رخ انور ان سے پھیر لیجئے اور انہیں خوب رنگ ریلیاں منا لینے دیجئے۔ یہ جو جملہ ہے آخری یہ اور بھی قابل غور ہے۔ آج کل بندے جنہیں مالک نے رزق زیادہ دیا ہے، مال و متاع زیادہ دیا ہے، رنگ ریلیاں بھی صاف ظاہر ہے وہی مناتے ہیں جس کے پلے ہی کچھ نہ ہو، اس نے کیا منانا ہے؟ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میری رضا کی نشانی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ میں اسے مال زیادہ دے رہا ہوں تو یہ میری رضا کی نشانی ہے۔ فرمایا یہ بھی قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ فرعون کو بہت بڑا مال دیا گیا تھا، نمرود کو بہت بڑا مال دیا گیا تھا، لیکن کیا رب ان سے راضی ہے؟ نہیں۔ فرمایا رب ان سے راضی نہیں ہے، مال ہونا یا نہ ہونا یہ رب کی رضا کی نشانی نہیں ہے۔ رب کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اس مقام پر ڈٹ کر کھڑا ہو جائے جہاں پر کھڑے ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں پر اللہ نے آرڈر دیا ہے، اور اس کام سے رک جائے، باز آ جائے جس سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، وہ کبھی بھی اس طرف نہ جائے، اور ہمیشہ ایک ایک جو سانس لے رہا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے لیتا ہو، وہ اپنے رب کے لیے سوتا ہو، رب کے لیے جاگتا ہو، رب کے لیے اٹھتا ہو، رب کے لیے بولتا ہو، رب کے لیے سجدہ کرتا ہو، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کا پابند ہو جائے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، تو رب کی رضا اور رب کی خوشنودی کی نشانی یہ ہے کہ بندہ ہمہ گوش ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بن جائے۔ تو رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب ایک وقت آئے گا انہیں بلایا جائے گا، وہ دن آنے والا ہے جب انہیں ایک بلانے والا ایسی چیز کی طرف بلائے گا جو انہیں از حد ناگوار ہوگی۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تفسیر مظہری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر کہیں گے اے بوسیدہ ہڈیو، اے پھٹے ہوئے چمڑو، اے ٹوٹے ہوئے بالو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم اکٹھے ہو جاؤ اور فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ تو بس جب یہ حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ آواز دیں گے بیت المقدس کی چٹان پہ کھڑے ہو کر، یہ قیامت کے روز ہوگا جب قیامت قائم ہونے لگے گی، تو اس وقت یہ ندا آئے گی، یہ آواز آئے گی اور کہا جائے گا کہ اکٹھے ہو جاؤ، اور بلایا جائے گا کس طرح؟ فرمایا حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اے بوسیدہ ہڈیو۔ اس کا مطلب یہ اللہ اشارہ کر رہا ہے یہ نہ سمجھنا کہ جو مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے ہیں اب انہیں اٹھانا مشکل ہے، بس ایک آواز آئے گی حضرت اسرافیل کی طرف سے، تو وہ ساری کی ساری جو ہڈیاں ہیں وہ جمع ہونی شروع ہو جائیں گی، وہ بکھرے ہوئے ذرات اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے، اور پھر دوسرا اعلان ہوگا اے پھٹے ہوئے چمڑو، جس کا چمڑا پھٹ جائے اور جناب ہڈی کہیں چلی جائے، ناڑیں کہیں چلی جائیں،
اور جسم کا گوشت کہیں ہو اور جسم کا چمڑا کہیں ہو، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اے پھٹے ہوئے چمڑو، تو وہ چمڑے کا ذرہ جہاں جہاں بھی ہوگا وہ اکٹھا ہو جائے گا۔ پھر آواز آئے گی اے ٹوٹے ہوئے بالو، یہ بال جہاں بھی بکھرے ہوں گے، جس بھی مقام پر ہوں گے، آواز آئے گی تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ 3 آوازیں دینے کے بعد وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ، فیصلے کا دن آ گیا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، فیصلے کا دن آ گیا ہے، تم نے حساب دینا ہے، اب اکٹھے ہو جاؤ اور بارگاہ الہی میں پیش ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ یہ خوفناک یعنی قیامت کا دن بڑا دردناک دن ہوگا، بہت خوفناک دن ہوگا۔ تو آئیے آج اپنے گناہوں پہ شرمسار نادم ہونا بہتر ہے، قیامت کے دن سے شرمسار ہونے سے بہتر ہے آج ہم اپنے آپ کو جھکا دیں، آج یہ غرور، آج یہ تکبر، آج یہ اکڑ، اسے ختم کر دیں تو قیامت کے دن مالک جو ہے وہ عزت کے شملے کو بلند کر دے گا۔ اور آج اکڑے رہیں گے تو پھر قیامت کے دن بھرے محشر میں آج ہماری غلطی اگر 2-4 بندوں کے سامنے ہو جائے نا، انہیں پتہ چل جائے کہ اس میں یہ فلاں عیب ہے، تو ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے۔ اب مجھے بتائیے گا قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کو سب دنیا کے سامنے پڑھ کر سنایا جا رہا ہوگا تو کیا وہاں پر ہم کسی سے آنکھ ملا سکیں گے؟ وہاں پر پچھتانے سے بہتر ہے آج اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔